السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 60 سورہ بقرہ آیات 250 تا 252 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جالوت میں الف جوڑ کے لمبا پڑھیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب سامنے ہوئے وہ، لِجَالُوتَ جالوت کے، وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکر کے، قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبراً صبر، وثبت اور مضبوط رکھنا، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف، فَهَزَمُوهُمْ
فہزموہم، پھر شکست دی انہوں نے انہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل، اور قتل کیا، داود، داود نے، جالوت، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور دی اسے اللہ تعالی نے بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اسے، مما، اس میں سے، یشاء، جو چاہا اس نے، ولولا، اور اگر نہ ہو، دفع اللہ، دور کرنا اللہ تعالی کا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، البتہ تباہ ہو جاتی زمین، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر، تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، پڑھتے ہیں ہم، جنہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کسی بھی غزوے کا یا جنگ کا تذکرہ پڑھنا ہو تو عام تاریخ پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں کہ 3 اس کے حصے ہوتے ہیں۔ پہلا اس کے اسباب، دوسرا حصہ اس کے واقعات، اور تیسرا اس کے نتائج۔ ہم گزشتہ 3 ہفتوں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے کہ اس دور میں دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے دور کے نبی کو یہ شکایت کی کہ کچھ لوگ ہمیں دین پر ہمارے چلنے کی وجہ سے ہمارے مخالف ہو کے دین کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے کسی امیر کا تعین کروا دیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی جو ہے وہ اس کی ترویج اور اشاعت کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے کوئی ذمہ دار امیر مقرر کیا جائے۔ نبی نے ان سے یہ پوچھا کہ ایسا تو نہیں کہ اگر واقعتاً تمہاری اس طلب پر تمہارا کوئی امیر بنا دیا جائے تو تم اسلام کے لیے لڑنے کے عمل کو اگر تمہیں اس کا پابند کر دیا جائے تو اس کو چھوڑ دو، اس میں کچھ ڈھیلا پن دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ ہمیں دین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے گھروں سے، اپنے اعزاء اور اقارب سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، تو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہوا کہ ان کی خواہش پر اور اللہ تعالیٰ کی نوشت ہی ایسی تھی کہ ایک بندے کو، ان میں سے ہی ایک شخص کو چن کے منتخب کر کے ان کا امیر اور بادشاہ بنا دیا گیا، جس کا نام طالوت تھا، توئے الف لام واو تے۔ اب جو ہی اسے امیر بنایا گیا، پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، جو آج دہرایا بھی ہے، پہلا اعتراض یہ ہوا کہ انا لہ الملک علینا،
کہ وہ ہمارا امیر یا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک تو اس کا نقص یہ نکالا کہ لم یؤتا ساعۃ من المال، اس کے پاس کوئی مال نہیں، وہ کوئی مالدار آدمی نہیں۔ دوسرا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کوئی بننا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا جو سمجھنے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جسے چاہے اسے ذمہ داری دیتا ہے۔ دوسرا، اس کی برتری تم میں سے یہ ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو وہ علمی طور پر تم سے برتر ہے، دوسرا ہمت، جرت اور بہادری کے اعتبار سے تم سے برتر ہے، اس لیے اللہ نے اسے تمہارا امیر بنایا۔ اب ان کے اس شک پر ہم پورا غزوہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دور کے نبی نے انہیں ایک نکتہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا یہ بتایا کہ اس کے امیر بنائے جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ دور موسیٰ اور دور ہارون کا ان کا چھوڑا ہوا کچھ سامان جو ہے وہ ایک بند صندوق میں تمہارے لیے لایا جائے گا، اور اس کو لانے والے کوئی انسان نہیں ہوں گے کہ کسی انسان نے کندھے پر تمہارے سامنے اٹھا کے لایا، بلکہ اللہ کے فرشتے لا کے اسے تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ ایک تو وہ نشانی دیکھ کے تمہیں اطمینان ہوگا کہ یہ اس کی جو ہے وہ امیر بننے کی شناخت، پہچان، نشانی اور سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسرا، کوئی ظاہری جو ہے وہ ذریعے سبب سے نہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے خفیہ طور پر لا کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ تیسرا، وہ سکینۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ اب یہ نشانی ملنے کے بعد باقاعدہ وہ جنگ جس کا آغاز ہونا تھا، وہ جہاد جس کی شروعات ہونی تھی، وہ جو ہے وہ شروع ہونے لگی۔ تو وہ جو ان کا امیر مقرر ہوا تھا جس کا نام طالوت تھا، اس نے اپنی عوام کو، اپنے جیش کو، اپنے لشکر کو یہ کہا کہ اب تمہارا ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے گزار کے آزمانے والا ہے۔ تمہارے لیے پابندی یہ ہے کہ تم نے اس نہر سے کوئی استفادہ نہیں کرنا، پانی نہیں پینا۔ من شرب منکم، من شرب من ہو، جس نے اس سے پانی پیا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ گویا میرے ساتھ جڑ کے مل کے نہیں چل رہا۔ اور جس نے اس سے استفادہ نہ کیا فإنہ منی، وہ میری جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، کسی کو کوئی مجبوری اور مشکل ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کسی نے اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا پانی چلو میں ڈال کے وہ پی لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ٹیسٹ میں سے فشربوا منہ، آپ کے پارے پر لکھا ہوا جمع کا صیغہ، سب نے اس سے پیا، سب نے پانی پیا، الا قلیلا منہم، تھوڑے سے بچے، باقی سب نے پیا۔ اب جب اس نہر سے وہ پار گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر جو ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں اتنے ہی افراد تھے جتنے طالوت کے لشکر میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی 310، 12 یا 13 جتنے افراد، مختلف تعداد، اتنے لوگ تھے۔ تو جب اس دریا کو، اس نہر کو کراس کر کے انہوں نے اس لشکر کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا مشکل کام ہے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تو ہم مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو ان میں سے ہی جو اہل ایمان تھے، جو قوت والے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار جو ہے، اب اس آیت کا ہمیں اصل بھی معلوم ہو جائے، ویسے الیکشن کے دور میں ہم اس پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس آیت کا اصل کیا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا واقعہ ہے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے آخری حصے میں، کہ ان اہل ایمان کا یہ کہنا تھا
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار چھوٹی عددی اعتبار سے تھوڑی لوگوں پر مبنی جماعت جو ہے وہ بہت بڑے لشکر پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یہ دریا، یہ نہر کراس کر کے جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے بالکل آمنے سامنے آئے، اب اہل ایمان کا کسی مقابلے میں شامل ہونے کے موقع پر اللہ کی طرف سے انہیں بتایا ہوا وہ کلمہ، وہ دعا جو ہم ویسے تو اپنی زبان میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قرآن میں فتح کے حصول کی جو دعا ہے، دوسرے پارے کی سیکنڈ تھرڈ لاسٹ آیت میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ، پہلی بات، اللہ ہمیں مستقل مزاج، صبر و ثبات والا بنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ان طالوت کے ساتھ گئے ہوئے چند افراد نے، تھوڑے سے لوگوں نے، اس جالوت، دوسری طرف جو لشکر تھا اس کے امیر کا نام جالوت تھا، اس کے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے حکم سے ناکام کر دیا، ہرا دیا، شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور ایک داود نامی، یہاں اس سے مراد داود نبی نہیں ہے، لشکر میں ایک داود نامی ایک مجاہد نے ان کے امیر جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑا اختیار، حکمت اور جو علم اللہ کی منشا میں تھا اسے سکھا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قانون قاعدہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہ ہو کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو اٹھا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دور کر لیتا ہے، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، پھر زمین تباہ ہو جاتی۔ تاریخ اٹھا کے ہم دیکھیں کہ مکے پر کن لوگوں کی حکومت تھی، اللہ نے کن کو لایا، مدینہ پر کن لوگوں کی حکومت تھی، کن کو لایا، بغداد پر پہلے کون تھے، بعد میں کون آئے، اب کون ہے، فلسطین جو دنیا کا مکہ مکرمہ کے بعد اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے بڑا مقدس شہر ہے، وہاں پہلے کیا تھا، اب کیا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک، یہی سبق پچھلے میں کم من فئۃ قلیلۃ میں ہم نے ہی پڑھا، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سپر پاور، اب یہ سپر پاور ہی بھاگ کے گئی ہے نا افغانستان سے۔ پہلے ایک سپر پاور تھی نا رشیا، جو USSR تھا، یونائٹڈ سوویت اسٹیٹس آف رشیا، اب صرف رشیا اس کا نام رہ گیا ہے، اور کتنے ملک اللہ نے آزاد کیے۔ پھر اب جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کہاں کیسے افغانستان سے بھاگ کے گئی ہے، تو اب یہ اسرائیل، اس کا چھوٹا سا بچہ جو کام کر رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں، یا اپنی جیب سے اس کے لیے کوئی 10 روپے نکالتے ہیں۔ ورنہ جو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دنیا کا کوئی کونا، دور دراز کچا گھر اور جھونپڑی بھی باقی نہ رہے گی جہاں اسلام غالب نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، میرا اور آپ کا امتحان کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کے علم میں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبریاں اپنے احکام میں ہمیں سنائی ہیں، اس میں اسلام کا غلبہ واضح طور پر ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹانے، دفع کرنے کا قانون نہ ہوتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، پھر زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی مختلف قوموں کو عطا کی ہوئی نعمتیں اور کارنامے اور
اللہ کے معجزات کا تذکرہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں میں سے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔